دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ واقعات آپ کی مرضی کے مطابق ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے والا شخص جو عمل کر رہا ہے، جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہو۔ اس وقت اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کاظمین کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کاظم، اور کاظم کا لفظی معنی ہے پینے والا۔ یوں تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی ہستیوں سے جو کہ اس آیت کا مصداق تھے۔ سب سے پہلے تو تمام اہل بیت اور صحابہ اس آیت کا مصداق ہے۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام وہ اس آیت کا مصداق ہیں کہ ان کا کردار محسنین کا کردار تھا۔ اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے اتنا صبر کیا ہے، اس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول کیا ہے کہ کاظم کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ حالانکہ کاظم ان کا نام نہیں تھا، نام موسیٰ تھا، نام والدین نے موسیٰ رکھا ہے، لیکن انہوں نے صبر اتنا کیا ہے، جذبات پہ کنٹرول اتنا کیا ہے، حلم اور بردباری کو اتنا اپنایا ہے کہ کاظم آپ کا لقب بن گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام تو آپ کا موسیٰ ہے، لیکن کاظم آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب آپ کے عظمت کردار کی وجہ سے، تحمل اور بردباری کی وجہ سے۔ چونکہ اس دور میں بادشاہوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے اختلافات رہے، تو عباسی خلفاء نے آپ کو کئی دفعہ جیل میں ڈالا۔ عیسیٰ بن جعفر نامی ایک جیلر تھا، سپریڈنٹ جیل تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میری جیل میں بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم کو لایا گیا تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ رب سے دعا کیا مانگتے ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ عباسی خلفاء کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے، جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے یہ ان کے خلاف دعا کرتے ہوں گے۔ تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ دعا کیا مانگتے ہیں، یا تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے، یا پھر اپنی رہائی مانگتے ہوں گے، یا اللہ مجھے جلدی رہائی دے۔ پر عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ آپ دعا کیا مانگ رہے تھے۔ پروردگار تو جانتا ہے تیری عبادت کے لیے میں تنہائی چاہتا تھا، میرے دل کی آرزو تھی مجھے تنہائی ملے، میں جی بھر کے تیری عبادت کروں۔ اب جب کہ تو نے مجھے جیل میں یہ تنہائی عطا کر دی ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا۔ عیسیٰ بن جعفر کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ انہی کے لیے کاظم کا لقب صادق آتا ہے، نہ دشمنوں کے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، نہ اپنے لیے جیل سے رہائی مانگ رہے ہیں، بلکہ اس پر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے تنہائی چاہتا تھا، اب جب کہ تو نے مجھے تنہائی عطا کر دی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر۔ حضرت امام جعفر صادق کے لخت جگر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے
اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس کا وجود دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا یہ کردار تھا۔ ایک شخص نے آپ کی بے ادبی کی، آپ کو پتہ چلا کہ اس نے میرے خلاف زبان کھولی ہے، تو آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے اس کا پوچھتے ہوئے۔ وہ باغ میں کام کر رہا تھا، آپ اس کے باغ میں چلے گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو آیا کہ شاید آپ مجھ سے جھگڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے کیا کہا ہے، اور اس کا گلہ شکوہ کرنے کے لیے آپ آئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے اس میں تو نے خرچ کتنا کیا ہے؟ اس نے کہا 100 درم۔ فرمایا اس سے بچت کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 100 پہ مجھے 100 بچ جائے گا، 200 درم۔ آپ نے اسے 300 درم نکال کے عطا فرمائے، اور پھر فرمایا تو میری خیر چاہے تو میں کیوں نہ تیری خیر چاہوں۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ وہ آدمی بھی باغ سے نکل کے مسجد میں آ گیا۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس نے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اولاد رسول ہیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی کا ہی کردار ہے۔ یہ حضور کی اولاد ہیں، میں نے ان کے خلاف زبان کھولی، میں نے بے ادبی والے الفاظ بولے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، ہم سارے آپ کے مرید ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو سلسلہ چشتیہ آیا ہے نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اولاد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی، جنہیں ہم غریب نواز کہتے ہیں، جنہیں ہم شہنشاہ اجمیر کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے، بالخصوص اس خطے میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو فیض ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے ذریعے ہی آیا ہے۔ تو ہم سارے مرید ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح اشیات اللمات میں لکھا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب است۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے رہے، اور پھر حضور کے حکم پہ دہلی میں تشریف لے آئے اور دلی میں درس حدیث دیتے رہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض بزرگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے، میرے آقا کریم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کے تو فرماتے تھے کالا صاحب حاضہ القبہ، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس روزے والے آقا کا فرمان ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم کی زیارت ہوئی، فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، دلی میں جا کے درس حدیث دو، میرا دین وہاں پھیلاؤ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ یہاں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کے روزے کا دیدار کر لیتا ہوں، وہاں تو یہ گنبد نظر نہیں آئے گا، یا رسول اللہ وہاں دل تڑپے گا تو دل کی تسکین کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا یہاں بےتاب ہوتے ہو تو روزے کو دیکھ لیتے ہو، وہاں جب دل تڑپے گا خود روزے والا تمہارے سامنے آ جائے گا۔